الرحمن الرحیم زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا اسباب حرمان، مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، اور وہ لوگ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کا۔ وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بڑھ کر ہوں گے، یعنی ان کا درجہ بلند ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ زُیِّنَ للذین کفروا، مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ دیکھیں عنوان ہے اسباب حرمان، تو لکھیں محرومی کے اسباب دو ہیں۔ محرومی کے اسباب دو ہیں، نمبر 1 حب دنیا، اور نمبر 2 تحقیر مومنین۔ نمبر 1 حب دنیا، نمبر 2 تحقیر مومنین، ایمان والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ تو کافروں کے اندر یہ دو باتیں تھیں، نمبر 1 وہ دنیا سے محبت رکھتے تھے، اور نمبر 2 وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، گویا ان کا دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، آخرت سے ان کی رغبت نہیں ہے۔ دوسرا مرض کیا تھا؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ مذاق کرتے تھے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ تحقیر مومنین، تو یہ مومنین کی حقارت۔ یسخرون کے نیچے لکھیں گے ثمرہ حب دنیا۔ حب دنیا کا ثمرہ کیا نکلتا ہے کہ انسان پھر ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ دیکھیں جب دنیا اور دولت بڑھ جاتی ہے، پیسہ انسان کے پاس زیادہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ آج بھی جن کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے تو وہ عموماً علماء کا، طلباء کا، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غریب آدمی نہیں اڑاتا، جس کے پاس دولت پیسہ ہے عموماً وہ اڑاتے ہیں۔ اور جو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں پھر ان کی اولادیں نیک اور عالم نہیں بنتی، وہ زندگی بھر اولاد سے پریشان رہتے ہیں۔ اور جو علماء سے استہزاء نہیں کرتے، اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا کرتے ہیں۔ علماء کی قدر کریں، آپ کی نسلوں میں علماء پیدا ہوں گے۔ اور جو علماء کی توہین تذلیل کرتا ہے، ان کی اپنی اولاد پھر ان کی نافرمان بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ مزین کر دیے گئے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ لوگ مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ حالانکہ والذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، وہ قیامت کے دن ان سے بڑھ کر ہوں گے۔ قیامت کے دن بڑا مقام کس کا ہوگا؟ متقین کا ہوگا، ان کا درجہ بلند ہوگا۔ اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ دیکھیں یہ جن کے بعد دنیا ہے، ان کو دنیا پہ بڑا غرور تھا نا، ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اور یہ مومن تو غریب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں جسے چاہتا ہوں رزق دے دیتا ہوں۔ کہ میں نے تمہیں اگر دنیا میں دولت دے دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایمان والوں کو حقیر سمجھو، اور میں آخرت میں ایمان والوں کو پھر جو رزق دوں گا، آخرت کی نعمتیں اور جنت کے انعامات، وہ پھر بغیر حساب و کتاب کے ہوں گے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تسلی مومنین و حکمت بعثت انبیاء۔ تسلی مومنین و حکمت بعثت انبیاء، مومنین کے لیے تسلی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی حکمت بیان ہوئی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پس لوگ تھے ایک امت، تمام لوگ ایک امت تھے۔ واحدتاً کے بعد لکھیں فاختلفوا، ایک امت تھے پس انہوں نے اختلاف کیا۔ فبعثہ اللہ النبیین، پس اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ۔ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان۔
لیحکم کے نیچے لکھیں ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہے یا لفظ کتاب، اللہ اول کتاب، لیحکم تاکہ وہ اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان یا وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان۔ زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ کتاب ہو، چونکہ ماقبل میں کتاب کا تذکرہ ہے، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فی مختلفو فی ان چیزوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، ومختلف فیہ پس نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں الا الذین اوتوہ مگر وہ لوگ کہ جنہیں دی گئی کتابیں، مگر وہ لوگ کہ جنہیں دی گئی کتاب انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلائل، بغیم بینہم ضد کرتے ہوئے اور حسد کرتے ہوئے، اختلاف کیا ضد اور حسد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس حق میں اللہ نے اپنے حکم سے، پس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، لما اختلفوا فیہ اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، تو جس حق میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کان الناس امۃ واحدہ تمام لوگ ایک امت تھے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک سارے لوگ ایک امت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو نیک لوگ تھے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے مرنے کے بعد شرک شروع کر دیا اور ان کے بت بنا دیے۔ شیطان نے ان کو کہا یہ نیک لوگ ہیں تاکہ تمہیں یاد رہیں، تو اب تم ایسا کرو ان کی تصویریں بنا دو۔ پہلے ان کی تصویریں نقش بنائے گئے، پھر کہا چلو یاد رکھنے کے لیے مجسمے بنا کے گھر میں رکھ دو، تو انہوں نے رکھے۔ جب وہ مر گئے تو نئی نسل کو کہا تمہارے آبا و اجداد تو ان کو سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اس طرح امت میں شرک پھیل گیا تو اختلاف آ گیا۔ تو پہلے ایک امت تھے تو لوگوں میں اختلاف آیا۔ جب اختلاف آیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو نبیوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ کیوں بھیجا؟ مبشرین و منذرین، تاکہ نبی خوشخبری دیں ایمان والوں کو اور ڈرائیں کفار کو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ جب اللہ نے بھیجا تو کس چیز کے ساتھ ان کو بھیجا؟ تو کہا اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے انہیں کتاب اور شریعت دے کر بھیجا۔ تو معلوم ہوا نبی جب آتا ہے تو وہ شریعت لے کر آتا ہے یا پہلی شریعت کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، حق کے ساتھ آیا۔ لیحکم تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے ان چیزوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، مگر یہ کہ جب دے دی گئی انہیں یہ کتاب، جب انہیں یہ کتابیں دی گئیں تب انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کر دیا۔ یہود و نصارہ نے جیسے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے بعد دلائل واضح ہو گئے، تو بھئی دلائل بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئے، کیوں اختلاف کیا؟ کا بغیم بینہم اس وجہ سے کہ وہ ضد اور حسد کی وجہ سے۔ دیکھیں یہود میں یہ بہت ضد اور عناد تھا کہ یہ نبوت بنو اسماعیل میں کیوں جاری ہو گئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ آخری پیغمبر کیوں آ گیا اور ہمارے اندر کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ تو یہودیوں کو ضد تھا اس لیے نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی ضد اور عناد تھا، جیسے ابو جہل بدبخت، تو ابو جہل خود کہتا تھا کہ یہ قریش کے لوگ جس چیز میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں، یہ لوگ مال خرچ کرنے میں آگے بڑھے ہم بھی بڑھے، سرداری میں بڑھے، دولت میں بڑھے، بہادری میں بڑھے۔ اب جب انہوں نے کہا ہمارا اندر ایک نبی آ گیا تو اب ہم نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ ان میں نبی ہو ہمارے اندر نبی نہ ہو، تو اب جو انکار کیے وجہ صرف کیا تھی؟ ضد۔ تو مشرکین بھی جو انکار کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی جو نہیں مانتے تھے، وجہ ضد اور حسد تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فہد اللہ الذین آمنوا حفاظت مومنین، پس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ نے اپنے حکم سے حق کی طرف ایمان والوں کو ہدایت دی۔ معلوم ہوا ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔
دیکھیں اب یہاں پر 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے اختلاف کس نے ڈالا؟ تو جواب کیا ہے؟ اختلاف کس نے ڈالا؟ اس دور کے ان کے مولویوں اور پیروں نے، احبار و رہبان نے، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب دیے جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ تو پہلا سوال اختلاف کس نے ڈالا؟ تو جواب ان کے احبار و رہبان نے، ان کے مولویوں اور پیروں نے اختلاف ڈالا۔ دوسرا سوال اختلاف کب ڈالا؟ تو جواب من بعد ما جاءتهم البینات، جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ تیسرا سوال کیوں ڈالا؟ بغیا بینہم، حسد کرتے ہوئے۔ کتنے سوال ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اختلاف کس نے ڈالا؟ تو ان کے احبار و رہبان نے۔ نمبر 2 کب ڈالا؟ واضح دلائل کے آنے کے بعد۔ کیوں ڈالا؟ ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تنبیہ مومنین و ترغیب جہاد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تک نہیں پیش آئیں تمہیں وہ مشکلات۔ ولما یأتکم، حالانکہ ابھی تک نہیں پیش آئیں تمہیں وہ مشکلات، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں پر جو گزر گئے، یعنی پہلے لوگوں پر جو گزر گئے انہیں جو مشکلات تکالیف آئیں وہ تمہیں نہیں آئیں۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ کیا تم گمان کرتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم، حالانکہ ابھی تک تمہیں نہیں پیش آئیں، بریکٹ میں وہ مشکلات، مثل الذین خلو من قبلکم، کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر جو گزر گئے انہیں جو پیش آئیں، یعنی پہلے لوگوں پر جو تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اتنی مصیبتیں اور آزمائشیں تم پر نہیں آئیں۔ مستہم البأساء والضراء، اب یہ ان مصیبتوں کی تشریح ہے، پہنچی انہیں سختیاں اور تکلیفیں، سختی اور تکلیفیں انہیں پہنچی۔ دیکھیں بأسا کا جو تعلق ہے نا وہ مال کے ساتھ ہے، مالی اعتبار سے فقر، اور ذرہ کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جسمانی اعتبار سے بیماریاں، کہ انہیں پہنچی مالی اعتبار سے بھی سختی مراد فقر اور تنگ دستی، اور جسمانی اعتبار سے بھی انہیں تکلیفیں یعنی بیماریاں اور مصیبتیں۔ وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہا رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس رسول پر ایمان لے کر آئے۔ یقولو کے نیچے لکھیں، یقولو بمانے قالا کے ہیں، ماضی کے معنی میں، ماضی کے معنی میں، یہ نہیں کہ وہ کہیں گے بلکہ انہوں نے ماضی میں کہا۔ اب مضارع سے تعبیر جو کیا یہ اشارہ تھا استمرار کی طرف، یعنی گویا کہ ان کی زبان پر بھی یہ جملہ آ رہا تھا، بارہا ان کی زبان پہ یہ جملہ آ رہا تھا، کب مدد آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی۔ تو رسول کی زبان پر بھی یہ جملہ آیا اور ایمان والوں کی زبان پر بھی۔ دیکھیں مدد کے لیے جملہ آنا گویا رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر رسول یا اسی طرح اس رسول پر ایمان لانے والے یہ دعا کریں یا اللہ تو ہم پہ مدد نازل کر، اور پھر انتظار میں ہوں کہ وہ مدد کب نازل ہوگی، تو فطرتی تقاضے کے مطابق اس طرح دعا کرنا، بار بار دعا کرنا، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی دعا کی جو اس نبی پر ایمان لے کر آئے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اللہ سے پہلے لکھیں فقیل لہم، فقیل لہم، پس ان سے کہا گیا خبردار، الا ان نصر اللہ قریب، کہ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ سے پہلے فقیل لہم، پس ان سے کہا گیا کہ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے، اور پھر واقعی وہ اللہ کی مدد آ گئی۔ یسألونک ماذا ينفقون، انفاق کا ذکر دوسری بار۔ دیکھیں پہلے بھی انفاق کا تذکرہ تھا، اب دوبارہ انفاق کا ذکر ہے، تو چونکہ جہاد میں جان اور مال دونوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ماقبل میں تذکرہ چل رہا تھا جہاد کا، تو جہاد میں چونکہ مال کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس لیے اب یہاں سے مال کا تذکرہ ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون،
کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، فرما دیجئے کہ تم خرچ کرو کوئی مال، خیر کا معنی کوئی مال، بھلائی میں سے یعنی کوئی بھی مال تم خرچ کرو تو فللوالدین والاقربین، پس تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ وما تفعلوا من خیر، پس جو بھی تم کرو گے بھلائی میں سے، نیکی میں سے، تو یقیناً اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، دیکھیں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ پہلے سوال کیا تھا یسألونک عن الأہلہ، اب دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اب یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ چیز خرچ کرو، سونا چاندی نقدی مال، مال تجارت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے، مصارف بیان کیے کہ ان پہ خرچ کرو، والدین رشتہ داروں پہ۔ اب یہاں آپ نے بلاغت میں پڑھا، علم بلاغت والے تو یہاں یہ لکھتے ہیں کہ ان کا سوال تھا کہ کون سی اشیاء خرچ کی جائیں، اور جواب کیا تھا، مصارف کا تذکرہ ہوا، اللہ نے چیزوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے راستے میں آدمی کپڑا دے، ٹوپی دے، پیسہ دے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، یہ اتنی چیزیں کہ سب کا ذکر کرو ایک سپارہ اس سے مکمل ہو جائے، تو اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں جس پہ خرچ کرنا ہے ان کا ذکر کر دیا، تو اسی لیے والدین کے نیچے لکھے مصارف انفاق، مصارف انفاق، کہ تم خرچ کس پہ کرنا ہے، اپنے والدین پر، یعنی سب سے پہلے انسان کے مال کے مستحق کون ہیں، اس کے والدین، کہ وہ دنیا میں آنے کا ان کے لیے ذریعہ بنے، پالا پوسا، تعلیم دی، پڑھایا، یہاں تک پہنچایا۔ اب جب یہ مال کمانے کے قابل ہو گیا، اب کہتا ہے میرے ہاتھ کی کمائی میں تمہیں کیوں دوں، تو تیرے ہاتھوں کی کمائی میں طاقت ڈالنے میں اور یہاں تک پہنچانے میں ظاہری اسباب میں ذریعہ والدین بنے۔ والدین کے بعد رشتہ دار، عموماً انسان دوسروں پہ خرچ کرتا، رشتہ داروں پہ نہیں کرتا، اس لیے اس کا تذکرہ ڈبل ثواب ہوگا۔ نمبر 3 یتیم، کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا بچپن میں، یہ مستحق ہے، اور نمبر 4 مسکین ہے، 5واں مسافر ہے۔ وما تفعلوا من خیر، نیچے لکھیں انفاق کے علاوہ بھی، انفاق کے علاوہ بھی، انفاق کے علاوہ بھی جو بھی تم کوئی بھلائی کا کام کرو گے، یعنی صرف خرچ کرنا نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نیک جملہ بول دو، دین کی دعوت دے دو، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، کوئی بھی تم اگر بھلائی کا کام کرو گے تو یقیناً اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ جب جاننے والا ہے تو اس بھلائی کے کام پر اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ دیکھیں بدلہ وہ دیتا ہے جو اس نیکی کے کام کو جانے، تو اللہ جانتا بھی ہے، اللہ کو معلوم بھی ہے، اور اللہ بدلہ دینے پر قادر بھی ہے۔ بس اوقات انسان جانتا ہے لیکن قادر نہیں ہوتا، جانتا ہے فلاں نے اچھا کام کیا لیکن تعاون نہیں کر سکتا، تو اللہ جانتا بھی ہے، عالم الغیب ہے، اور نمبر 2 مختار کل قادر بھی ہے، اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ کتب علیکم القتال، جہاد کا تذکرہ دوسری مرتبہ، اب یہاں سے جہاد کا ذکر ہے، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر جہاد، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، درا حال ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، ناپسند ہے تمہیں۔ کرہن کے نیچے لکھیں طبعاً، طبعاً، دیکھیں اگر ایک آدمی شرعاً ناپسند کرتا ہے کہ میں جہاد کو نہیں مانتا، جہاد کا انکار کرتا ہے، پھر تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ طبی اعتبار سے، فطرتی اعتبار سے انسان کو جہاد سے وہ طبی طور پر ناگواری ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، شر کا معنی بری ہو تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، یعلم کے نیچے خیرکم و شرکم، اللہ جانتا ہے خیرکم و شرکم، اللہ خیر اور شر کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم خیر اور شر کو نہیں جانتے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ تمہیں طبی طور پر ناگوار ہو۔ طبعی طور پہ ناگوار اس لیے کہ اب جہاد میں چونکہ جان خرچ کرنی پڑتی ہے،
اور انسان کو اپنی جان سے بڑی محبت ہے۔ اس لیے جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا، مہنگے سے مہنگے اسپتالوں میں علاج کرتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جاتا ہے، اچھی سے اچھی غذا اور دوا لیتا ہے، یعنی پوری اس کی کوشش ہوتی ہے ساری دولت خرچ ہو جائے لیکن مجھے صحت مل جائے۔ معلوم ہوا انسان کو اپنی جان سے بڑی محبت ہے اور جہاد میں جان دینی پڑتی۔ نمبر 2، انسان کو مال سے بڑی محبت ہے اور جہاد میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں طبیعت پہ بھاری ہیں، مال دینا اور جان دینا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آسان تکرہو، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، تو تم تو نتیجہ نہیں جانتے، تم ظاہر کو دیکھ کر کے تو یار یہ قتل و قتال ہے، مار پیٹ ہے، چھوڑو جہاد کو، تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے، کیونکہ تمہیں نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جس کام کو جانتا ہے اور اس میں جو چیز تمہیں دیتا ہے اس میں بہتری ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے خیر اور شر کو، اور تم نہیں جانتے اس کو۔ تو دیکھیں جہاد میں اللہ نے خیر ہی رکھی ہے کہ آج الحمدللہ 20 سال کے بعد بھی امریکہ نے سارا اپنا زور لگا لیا، 47 ممالک کی فوجیں مل کر آئیں اور انہوں نے 20 سال میں 978 ارب ڈالر خرچ کیے، 978 ارب ڈالر خرچ کیے کہ ہم ان کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ B-52 طیاروں کے ساتھ انہوں نے مکمل اوپر سے گولے بھی مارتے رہے اور سامنے اسٹریٹ فائر بھی کرتے رہے، ہر ممکنہ انہوں نے ہتھیار استعمال کر دیا کہ جس سے انسانی جسم بھی جلس جائیں، انسانی جسم ختم ہو جائیں۔ ساری ممکنہ کوشش کرنے کے بعد بھی 20 سال کے بعد کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ اور جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، اللہ نے انہیں غالب کر دیا۔ دیکھو اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، ہمیشہ ایمان والے غالب ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر اللہ آزمائش تو لاتا ہے، انسان پر تکلیف اور مصیبت آتی ہے، اللہ آزماتا ہے، لیکن آزمائش کے بعد غالب کون ہوگا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ سست ہو جاؤ نہ غمگین ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے۔ غالب کون ہوگا؟ ایمان والا۔ اس لیے غلبہ ایمان کو ہمیشہ ملتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ تمام ادیان پر غالب دین کو کرے گا۔ تو دیکھو آج ڈالر کو شکست ہو گئی، ایمان کو فتح مل گئی۔ ڈالر والے کہاں گئے؟ بھاگ گئے، جہازوں میں غائب ہو گئے، ایمبیسیوں سے ان کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھگا کے لے کر چلے گئے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو بہرحال ہمیشہ غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ ایمان کا۔ حضور کے دور میں بھی 13 سال آزمائش کے گزرے مکہ میں، لیکن جب جہاد آیا تو مدینہ کے 10 سال کے اندر 11 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ تو یہ سب برکات کس کی ہیں؟ جہاد کی برکت ہے۔ جہاد سے دین پھیلتا ہے، جہاد سے دین محفوظ ہوتا ہے۔ کافر ہماری تسبیح اور مصلے سے نہیں ڈرتا، سارے مصلہ لے کر بیٹھ جائیں، ذکر اذکار کریں، تسبیح کریں اور بستر اٹھائیں جائیں، اس سے کافر کو کوئی گھبراہٹ؟ کافر جو ڈرتا ہے وہ مسلمان کے جہاد سے ڈرتا ہے، اسے جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ غالب آنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اور جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اور جذبوں کو کوئی شکست، کیونکہ جذبہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایمان کی حرارت انسان کی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور میدان جنگ میں تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور مسلمان لڑتا ہی اس لیے، مارا گیا تو شہید اور لوٹ کر آیا تو غازی، ہر دو صورت میں۔ اور وہ کافر تو لڑتا پیسے کے لیے، تنخواہ کے لیے، اس لیے جہاں وہ دیکھتے ہیں وہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے امریکہ میں امریکیوں میں سے 1/3 کے لگ بھگ تو ایسے ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر دیں، اور کئی ایک اتنے ان میں ایسے موجود ہیں کہ جو ذہنی امراض میں مبتلا ہو گئے، پاگل دیوانے ہو گئے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ پاگل خانے امریکہ میں موجود ہیں۔ وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہاں نہ بھیجو، بڑی بڑی مراد تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ وہاں جانے کے لیے تیار، اور ادھر یہ سوکھی روٹی کھا کر جہاد کر رہے ہیں۔ 2 دن اور تیسرے دن کی سوکھی روٹی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، ایک موٹر سائیکل پر ایک ہتھیار کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غلبہ کس کو دیتا ہے؟ ایمان کو۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ تمہیں یہ طبی طور پر ناگوار ہو، لیکن ہمیشہ فتح جہاد کی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے مجاہدین کو غلبہ دیا۔
تو بہرحال جو لفظ اللہ نے کتبہ روزے کے لیے استعمال کیا، اللہ نے وہی لفظ کتبہ جہاد کے لیے استعمال کیا۔ جس طرح روزے کا منکر کافر ہے، جہاد کا منکر بھی کافر ہے۔ جہاد ایمان کا حصہ ہے، جہاد کے ذریعے ایمان کو غلبہ ملتا ہے۔ ایمان کے دو شعبے ہیں، ایمان کا ایک شعبہ ہے اشاعت، دوسرا شعبہ ہے حفاظت۔ ایمان کی اشاعت، اسلام کی اشاعت ہوتی ہے مدارس سے، مساجد سے، تبلیغی جماعت کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے جہاد کے ذریعے۔ اگر دین کی اشاعت و حفاظت نہ ہو، دین باقی نہیں رہے گا۔ اشاعت کرتے رہو، حفاظت نہیں ہے، وہ آئے اور بمباری کر کے سب کو ختم کر کے چلے جائے، جیسے عراق میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، برما میں، کشمیر میں ہو رہا۔ تو ایمان کی اشاعت بھی ضروری ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور حفاظت ہوتی ہے جہاد سے۔ اسی لیے قرآن نے دو جماعتیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ ایک جماعت کا کام ہے کہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں، پختہ عالم بنے، دوسرے کا کام ہے دشمن کے مقابلے میں لڑیں۔ تو بہرحال سب سے بڑا مقام جو فضائل آئے احادیث میں، سب سے زیادہ فضائل جو ہیں وہ جہاد کے آئے۔ جہاد کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور جہاں جو لفظ آیا فی سبیل اللہ، اس کا پہلا مصداق کیا ہے؟ جہاد ہے۔ باقی اس کو دیگر پہ محمول کرنا، حج پہ اور اسی طرح علم کے سفر پر، وہ اس کا ثانوی ہے۔ پہلا جو مصداق ہوگا اس کا وہ جہاد ہوگا۔ اس دور میں یہی مصداق تھا۔ تو بہرحال قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا ہے۔ اب کوئی بولے جہاد کہاں سے آیا، اس کو بولو اللہ کے قرآن سے آیا۔ اگر مسلمان ہے تو یہ خدا کا قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 216 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر جہاد کو فرض کر دیا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اب اس کا تعلق ہے متعلق بمضمون جہاد، جہاد کے مضمون ہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سوال کرتے ہیں وہ لوگ آپ سے اشہر حرام کے بارے میں، وہی معزز مہینوں کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں؟ قتال فیہ، اس میں لڑنے سے متعلق، کہ ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا کبیر گناہ ہے۔ کبیر کے نیچے عمدن لڑنا اس میں گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ کوئی جان بوجھ کے اگر اشہر حرم میں لڑتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ کی ذات کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے۔ یہاں پر لفظ صد ہے، وصد المسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا وہاں کے باشندوں کو، منہ اس مسجد حرام سے، وہاں کے باشندوں کو نکالنا مسجد حرام سے۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ان سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کے ہاں ان سب سے بڑھ کر ہے، یعنی یہ جتنے گناہ ہیں ان سب سے بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کافر ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ قابو پا جائیں، اگر طاقت ہو تو یہ کبھی تمہیں سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ، بس جو شخص پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، اور اسے موت آئے گی اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا، تو ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ دیکھیں قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر۔ سریہ کہتے ہیں ایک چھوٹی جماعت، حضور نے ایک جماعت بھیجی لڑائی کے لیے، اس جماعت میں عبداللہ بن جہش تھے۔ اب یہ لوگ گئے وہاں پر تو 30 جمادی الثانی یہ تاریخ تھی، یہ لوگ سمجھے کہ ابھی 30 تاریخ ہے
تو چونکہ اس مہینے میں لڑنا جائز تھا، ان کو معلوم نہیں تھا وہ 30 تاریخ نہیں تھی، وہ 1 رجب تھی۔ یہ تو سمجھے کہ ابھی ایک دن باقی ہے، چونکہ پہلے اشہر حرم میں لڑنا جائز نہیں تھا نا۔ میں نے پہلے بھی بات عرض کی ہے، اشہر حرم کتنے مہینے؟ 4، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ سمجھے کہ ابھی رجب کا مہینہ داخل نہیں ہوا، تو ابھی جمادی ثانی کی 30 تاریخ ہے، تو انہوں نے ایک کافر کو قتل کر دیا اور وہ چاند نظر آ گیا تھا، تو اب وہ تو رجب کی پہلی تاریخ تھی، اب ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو اب یہ کفار نے آ کر شور مچایا، اوہ یہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہم اشہر حرم میں نہیں لڑتے اور ہم بیت اللہ کی اور ان مہینوں کی عظمت کرتے ہیں، انہوں نے تو اس مہینے کے اندر ہمارے آدمی کو مار دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ کر دیا کہ اشہر حرم میں انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب حضور کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے پوچھا بھئی تم لوگوں نے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کفار کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں اس مہینے میں لڑنا تب گناہ ہوتا ہے جب عمدن ہو، اور انہوں نے جان بوجھ کے نہیں لڑے، عمدن نہیں لڑے، اس لیے یہ گناہ نہیں ہے، یعنی یہ گویا کہ ان سے جو قتل ہوا وہ خطأً ہوا، وہ عمدن نہیں ہوا۔ نمبر 2، اللہ نے کہا تم ان پر الزام لگاتے ہو انہوں نے گناہ کیا، تو تم تو اس سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، اللہ کے راستے سے تم روکتے ہو، مسجد سے تم روکتے ہو، کفر تم کرتے ہو، وہاں کے باشندوں کو بیت اللہ سے تم نکالتے ہو، شرک تم کرتے ہو، اپنے جرم تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ تو وہ نا کہ دوسرے کے گریبان میں تنکا بھی نظر آتا ہے اور انسان اپنی آنکھ میں شاہدیر سے بھی غافل ہوتا ہے۔ تو وہی بات ان کفار کی تھی۔ تو یہ سوال کرتے ہیں آپ سے اشہر حرام کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں لڑنے کا حکم کیا ہے؟ قتال فیہ یہ بدل اشتمال ہے، یعنی شہر الحرام سے بدل اشتمال۔ دیکھیں عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ بدل اشتمال کی مثال نہیں ہے، اس کی یہ مثال ہے۔ ایک تو ہوتا ہے بدل الکل، ایک بدل البعض، اور تیسرا کیا ہوتا ہے بدل اشتمال۔ بدل غلط تو فصیح کلام میں نہیں ہوتا کہ غلطی ہو جائے اور پھر انسان صحیح بات کہے، کہ اب وہ کہے میرے پاس جا انی حمار، پھر کہے نہیں جا انی زید، تو فصیح کلام میں تو ایسا اللہ اور اللہ کے نبی کے کلام میں نہیں ہے۔ تو یہ 3 ہوتے ہیں، تو یہ کون سا بدل اشتمال ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا اشہر حرام کے بارے میں کیا سوال کیا؟ وہ سوال یہ تھا کہ اس میں لڑنے کا کیا حکم ہے؟ قل فرما دیجئے قتال فی کبیر کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے کہا عمدن، گناہ کب ہے؟ جب کہ عمدن ہو، اور یہاں پر خطأً تھا۔ وصد عن سبیل اللہ، اب یہاں سے آگے اللہ ان کو الزامی جواب دے رہا ہے کہ تم تو اس سے بڑے گناہ کرتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتے، یہ الزامی جواب۔ وصد عن سبیل اللہ، نمبر 1 روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ نمبر 2 اور کفر کرنا، نمبر 3 والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ نمبر 4 وہاں کے باشندوں کو مسجد حرام سے نکالنا۔ تو انہوں نے صحابہ اکرام کو چونکہ مجبور کر دیا تھا ہجرت کرنے پر، تو وہاں سے ان کو نکالنے کا سبب یہ لوگ بنے۔ تو یہ ساری باتیں اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ان سب سے بڑھ کر ہے، قتل خطا سے بڑھ کر تو یہ جرم ہے۔ نمبر 5 والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ شرک کرنا یہ تو قتل سے بڑھ کر ہے، ان سے قتل خطا ہوا، تم نے شور مچایا، تم جو مشرک ہو یہ تو بڑا گناہ ہے۔ تو گویا کتنی باتیں اللہ نے عرض کی؟ 5۔ اسے کہتے ہیں الزامی جواب۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک ہوتا ہے الزامی جواب۔ قل قتال فی کبیر یہ تحقیقی جواب تھا، اور آگے 5 باتیں الزامی جواب، کہ تحقیقی جواب گناہ تب ہوتا ہے جب عمدن ہو، تو انہوں نے عمدن نہیں کیا اس لیے گناہ نہیں۔ الزامی جواب کہ تم سو اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحقیقی جواب سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، تو انہیں دینا چاہیے الزامی مخالفین کو۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، معترض تھا۔ ایک ہوتا ہے کوئی آدمی دین سمجھنے کے لیے آئے، ایک ہوتا ہے وہ عالم کو لاجواب کرنے کے لیے آئے، انہیں خاموش کرنے کے لیے، اپنے علم ظاہر کرنے کے لیے۔ کہا حضرت یہ داڑھی فطرتی چیز نہیں ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، تو چونکہ یہ فطرت میں شامل نہیں ہے تو حضرت یہ داڑھی کا حکم اسلام میں
نہیں ہونا چاہیے، اس کے کاٹنے کا حکم ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا جتنے تمہارے منہ میں 32 دانت ہیں اسے توڑ دو، اس لیے کہ جب تم پیدا ہوئے تو تیرے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، تو یہ بھی فطرت میں نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے الزامی جواب۔ حضرت امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولوی ہر چیز میں تعویل کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، حضرت کوئی راستہ نکالو کہ انسان روزے میں کھائے بھی پیے بھی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، ایسا کوئی راستہ نکالو کہ انسان کھائے اور پیے اور تب بھی روزہ نہ ٹوٹے۔ حضرت نے فرمایا ہاں اس کا راستہ ہے۔ کہا حضرت وہ کیا راستہ ہے؟ حضرت کے ہاتھ میں تو لاٹھی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ بھئی ہم لاٹھی سے تجھے ماریں گے تو ہم تجھے ماریں گے تو مار بھی کھائے گا اور تو غصہ بھی پینا، تو مار بھی کھانا غصہ بھی پینا، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت امیر شریعت کے پاس ایک شخص حضرت بیان کر رہے تھے، جنت کا بڑا تذکرہ کیا، جنت میں یہ انعامات یہ انعامات، تو ایک بابا جی کھڑا ہو گیا، کہا حضرت جی یہ جنت کے اندر حقہ ہوگا یا نہیں؟ یعنی حقہ پینے والا جنت میں ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں بابا حقہ تو ہوگا لیکن انگارے جہنم سے لانے پڑیں گے۔ حقہ ہوگا لیکن انگارے جہنم سے لانے ہوں گے۔ امیر شریعت سے ایک نے سوال کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افضل کون ہے؟ اب چونکہ کہنے والا رافضی تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت فرما دیں گے کہ افضل کون ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کا مقام گھٹانا چاہ رہا تھا۔ حضرت امیر شریعت نے فرمایا بھئی قیامت کے دن ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ اب ایک نے سوال کیا حضرت ختیجہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ؟ مقصد تھا کہ حضرت ختیجہ کا حضور جواب دیں، کیونکہ حضرت ختیجہ نے سارا مال حضور پہ خرچ کیا، حضور کی اولاد ان سے ہوئی تو ان کا بڑا مقام ہے، تو وہ چاہ رہا تھا حضرت عائشہ کی تنقیص ہو۔ امیر شریعت سمجھ گئے تھے کہ اس کے ذہن کے اندر کچھ رافضیت ہے، تو حضرت نے کہا کہ جس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئیں تو حضور محمد بن عبداللہ تھے، اور حضرت عائشہ جب نکاح میں آئیں تو محمد رسول اللہ تھے۔ سمجھ گئے؟ جس وقت حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا تو آپ نبی نہیں تھے نا، 25 سال کی عمر میں ہوا، نبوت تو آپ کو بعد میں ملی 40 سال کی عمر میں، اور حضرت عائشہ کے ساتھ جب آپ نکاح میں آئے تو محمد رسول اللہ تھے۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور آ کر یہ سوال کرنے لگا کہ حضرت ایک آدمی جنگل میں ہو، راستہ بھول جائے، اب اس کو راستے کا پتہ نہیں، وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے، کس سے وہ راستہ پوچھے؟ تو اب وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے آیا اور ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی جاگ رہا ہے، یہ راستہ پوچھنے والا کس سے پوچھے گا؟ تو اب اس کا مقصد تھا کہ وہ کہے گا جاگنے والے سے پوچھ لو، اور اشارہ تھا جاگنے والا عیسیٰ علیہ السلام، کہ تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لو، اور تمہارا پیغمبر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی راستہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہدایت کا تو کس کے راستے پہ چلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلیں۔ تو سوال سمجھے کہ ایک آدمی راستہ بھول گیا اور جنگل میں ایک سویا ہوا ہے دوسرا جاگ رہا ہے، تو وہ راستہ کس سے پوچھیں؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو آدمی جاگا ہوا ہے نا، اس کو بھی راستے کا پتہ نہیں ہے، تبھی وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ سویا ہوا جب جاگے گا تو وہ راستہ بتائے گا تو اسے راستہ پتہ چلے گا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت اوپر والی چیز افضل ہے یا نیچے؟ مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہمارا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہے، تمہارا پیغمبر زمین کے نیچے ہے، تو ہمارے پیغمبر کا مقام زیادہ ہے جو بلند و بالا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھو بھائی، سمندر میں جو موتی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں وہ پانی کی تہ میں ہوتے ہیں اور جھاگ اوپر ہوتی۔ مقصد نبی کی توہین تنقیص نہیں ہے، مقصد اس کو الزامی جواب ہے۔ یہ میں نے آپ کو بات اس پہ کر دی کہ بسا اوقات کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ الزامی جواب کی ضرورت ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے، تو اللہ نے یہاں تحقیقی جواب بھی دیا اور الزامی جواب بھی دیا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ مسلسل یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے، کافر، عنوان لکھیں عداوت کفار، اور یہ مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ تعلیلیہ ہے، تعلیلیہ، یہاں تک کہ یہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھیں، اگر یہ تم پر قابو پائیں۔
اس سے معلوم ہوا قیامت تک کافر کا مقصد یہ ہوگا، یہ لڑے گا، یہ کافر کبھی بھی مسلمان سے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ لڑیں گے۔ کب تک لڑیں گے؟ جب تک تمہیں دین سے ہٹا نہ دیں، جب تک تم مرتد نہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، انجام مرتدین، جو تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے اور پھر وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی انسان مرتد ہو گیا اور اسے موت آ گئی کفر کی حالت میں، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ضائع ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں اب جو مرتد ہوگا نا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، مسلمان کا اسے میراث کا مال نہیں ملے گا، مسلمان کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، تو دنیا میں بھی گیا اور آخرت میں بھی گیا، ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ سمجھ رہے؟ تو دنیا کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں اعمال ضائع ہو گئے، یعنی جنازہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا اور مال کا وارث نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہوگی اور وہ رہیں گے جہنم میں اور وہ ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ازالہ شبہ وہ بشارت۔ دیکھیں یہاں شبہ کا ازالہ تھا، شبہ یہ تھا کہ اس غزوے میں سریے میں جن لوگوں نے شرکت کی کیا ان کو ثواب ملے گا؟ یعنی جنہوں نے شرکت کی اگرچہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ انہوں نے تو رجب میں لڑائی کر دی، رجب میں تو منع تھی، ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ان کو ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے گا، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی نا، اخلاص کے ساتھ وہ لوگ حسن نیت کے ساتھ لڑے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ دیکھو تین اوصاف ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 جہاد۔ تو ان میں تینوں باتیں تھیں، ایمان بھی لایا، مدینہ ہجرت بھی کی اور اس سریے میں شرکت بھی کی۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اور یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت یہ تو مراد ثواب ہے، یا نمبر 2 جنت ہے۔ یہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ انہیں اجر و ثواب مل جائے، یا اس لیے لڑ رہے تھے کہ انہیں جنت مل جائے۔ تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان سے جو خطا ہوئی کہ انہوں نے رجب میں اس کو قتل کر دیا حالانکہ منع تھا، تو اللہ